باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ ارمیہ نبی کی کتاب اس کا 25 باب، بابل کی برتری۔ یہ وہ کلمہ ہے جو یہودا کی تمام امت کے حق میں ارمیہ نے شاہ یہودا یویاقیم بن یوشیا کے 4 برس میں پایا، یعنی شاہ بابل نبوکت نصر کے پہلے برس میں، اور جو ارمیہ نبی نے یہودا کی تمام امت اور یروشلم کے تمام باشندوں کو یوں کہہ کر بتایا کہ شاہ یہودا یوشیا بن آمون کے 13ویں برس سے لے کر آج کے دن تک، اور یہ 23واں برس ہے، میں خداوند کا کلمہ پاتا رہا اور میں بر وقت کلام کرتے ہوئے تمہیں بتاتا رہا، پر تم شنوا نہ ہوئے، اور خداوند بر وقت اپنے تمام بندوں یعنی انبیاء کو یہ کہہ کر بھیجتا رہا، پر تم شنوا نہ ہوئے اور نہ سننے کے لیے اپنے کان کھولے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی بری راہ اور اپنے اعمال کی شرارت سے باز آئے، اور تم اس سرزمین میں بستے رہو جو خداوند نے قدیم سے ہمیشہ کے لیے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو عطا کی، اور دوسرے معبودوں کی تلقید نہ کرو کہ ان کی پرستش کرو اور انہیں سجدہ کرو، اور اپنے ہاتھ کے کام سے مجھے غصہ نہ دلاؤ، تو میں تمہیں دکھ نہ دوں گا۔ لیکن یوں خداوند کا فرمان ہے، تم نے میری نہ سنی، یہاں تک کہ تم نے اپنے ہاتھ کے کام سے اپنے زیاں کے لیے مجھے غصہ دلایا۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے، چونکہ تم نے میرا کلام نہ سنا، دیکھ میں اپنے خادم شاہ بابل نبوکت نصر کو بلوا بھیجوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، اور شمال کے تمام قبائل کو لے کر اس ملک اور اس کے تمام باشندوں پر اور ارد گرد کی ان تمام قوموں پر چڑھا لاؤں گا۔ میں انہیں نیست و نبود کروں گا اور انہیں باعث عبرت اور باعث تمکثر اور دائمی برہنہ بناؤں گا، اور ان میں سے خوشی کی آواز اور فرحت کی آواز اور دولہے کی آواز اور دلہن کی آواز اور چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی دور کروں گا، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور باعث حیرت ہوگی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی خدمت گزار ہوں گی، اور 70 برس ختم ہونے کے بعد یوں خداوند کا فرمان ہے، میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور ان کی بدی کے باعث اور کلدانیوں کے ملک کو سزا دوں گا، اور اسے ابدی ویرانہ بناؤں گا، اور اس ملک پر وہ سارا کلام پورا کروں گا جو میں نے اس کی بابت کہا، سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا گیا اور جس کی ارمیہ نبی نے ساری قوموں کی بابت نبوت کی، کیونکہ یہ بھی زبردست قوموں اور عظیم بادشاہوں کی خدمت گزاری کریں گے، اور میں ان کے اعمال اور ان کے ہاتھ کے کام کے مطابق انہیں بدلہ دوں گا۔ جامع غضب۔ کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھ سے یوں کہا کہ میرے غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو پلا جن کے پاس میں تجھے بھیجوں، تاکہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں اور پاگل ہو جائیں، باعث اس تلوار کے جو میں ان پر کھینچوں گا۔ تب میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو پلایا جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا،
یعنی یروشلم اور یہودا کے شہروں اور اس کے بادشاہوں اور سرداروں کو، تاکہ وہ ورانہ اور باعث عبرت اور باعث تمکر و تکفیر ٹھہریں، جیسا کہ آج کے دن ہے، اور شاہ مصر فرعون کو ماؤس کے درباریوں اور امیروں اور اس کی تمام رعایا کے اور سب مخلوط انبوا کو اور اس کی سرزمین کے تمام بادشاہوں کو اور ملک فلسطین کے تمام بادشاہوں کو اور اشکلون اور غزہ اور اکرون اور اشدود کے بقیہ کو اور ادوم اور مواب اور بنی امون کو اور تمام شاہان سور کو اور تمام شاہان صدون کو اور سمندر کے پار کے جزائر کے بادشاہوں کو اور ددان اور تما اور بوس اور ان سب کو جو کان پٹیوں کے بال منڈواتے ہیں اور تمام شاہان عرب کو اور ان سب مخلوط لوگوں کے بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں اور تمام شاہان زمری اور تمام شاہان ایلام اور تمام شاہان مدائی کو اور قریب و بید کے تمام شاہان شمال کو، یہ سب کے سب بلکہ دنیا کے ان تمام ممالک کو جو روئے زمین پر موجود ہوں، اور ان کے بادشاہ شیشاک پیے گا۔ اور تو ان سے کہے گا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، پیو اور مست ہو اور کہہ کرو اور گر پڑو، اور اس تلوار کے سبب سے پھر نہ اٹھو جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا، جب وہ پینے کے لیے تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے کا انکار کریں گے۔ تو ان سے کہے گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم ضرور پیو گے، کیونکہ دیکھ جو شہر میرے نام کا کہلاتا ہے، میں اس پر آفت لانا شروع کرتا ہوں، تو کیا تم کہیں بے سزا چھوٹو گے؟ کیا تم کہیں بے سزا چھوٹو گے؟ تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب رہنے والوں پر تلوار کو بلاؤں گا، یوں رب الافواج کا فرمان ہے۔ عدالت عام۔ تو ان تمام باتوں کی نبوت ان سے کرے گا اور ان سے کہے گا، خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مسکن سے آواز بلند کرے گا، وہ اپنی جائے سکونت پر زور سے گرجے گا اور انگور کے لتاڑنے والوں کی مانند تمام باشندگان زمین پر للکارے گا۔ انتہائی زمین تک ایک غوغا پہنچا ہے، کیونکہ خداوند کا قوموں سے جھگڑا ہے، وہ تمام بشر کی عدالت کرے گا اور شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھو قوم سے قوم تک ایک آفت جاتی ہے، اور حدود زمین سے ایک سخت طوفان اٹھے گا، اور اس روز خداوند کے مقتول زمین کی ایک حد سے دوسری حد تک پڑے ہوں گے، ان پر نوحہ نہ کیا جائے گا، نہ اکٹھے کیے جائیں گے اور نہ دفن کیے جائیں گے، بلکہ کھاد کی طرح زمین پر پڑے رہیں گے۔ اے چرواہو ولولہ کرو اور چلاؤ، اے گلے کے رہبرو راکھ میں لوٹو، کیونکہ تمہارے ذبح کے ایام پورے ہوئے، میں تمہیں چکنا چور کروں گا، تم چنے ہوئے بکروں کی طرح قتل کیے جاؤ گے، اور چرواہوں سے سب جائے پناہ اور گلے کے رہبروں سے سب رہائی جاتی رہے گی۔ چرواہوں کے نالے کی آواز اور گلے کے رہبروں کا ولولہ، کیونکہ خداوند نے ان کی چراگاہوں کو برباد کیا ہے، اور خداوند کے غضب کی تندی سے سلامتی کی چراگاہیں تباہ ہوئیں۔
وہ شیر بچے کی مانند اپنی مان سے نکلا، کیونکہ ستمگار کے ظلم سے اور اس کے قہر کی شدت سے ان کی سرزمین ویران ہو گئی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔